میں کہا بیٹھی نہیں آئی، وہ آیا کرتی ہے باقاعدہ، اس کو چھٹیاں نہیں ہیں؟ سمر چھٹیاں نہیں؟ اچھا، میں نے چھٹیاں ہو گئی ہیں. سورہ القصص اور آیت 40ویں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اس سے پہلی آیت میں فرعون کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے سرداروں سے کہا تھا کہ میں اپنے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا، بس اے حمان آگ تپا تاکہ میرے لیے ایک بڑا اینٹوں کا محل بنا جس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کے دیکھوں وہ کیا ہے اور آیا موسیٰ سچا ہے کہ جھوٹا. واستکبر ہوا وجنودہ، یہ اس کے بعد کی آیت ہے جو آج ہم نے شروع کی ہے. بس اس نے بھی تکبر کیا اور اس کے لشکروں نے بھی. فی الارض بغیر الحق، زمین میں بغیر حق کے. الارض ساری زمین بھی مراد لی جا سکتی ہے،
یہ زمینی لوگ تھے اور انہوں نے تکبر کیا، اور العرش سے مصر بھی مراد دیا جا سکتا ہے جہاں یہ واقعہ رونما ہوا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ دنیا کا تکبر اور واپس نہ لوٹنا، یہ دونوں باہم منسلک نفسیاتی کیفیات ہیں۔ ایک شخص کو اگر یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ وہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، تو دنیا میں اس کے اندر خود بخود بڑائی کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے ان دونوں باتوں کو جوڑا ہے، اور ہر نیک جزا کے لیے آخرت پر ایمان لانا اور آخرت کو اپنے خیالات پر، اپنے اعمال پر اثر انداز رکھنا، یہ ضروری قرار دیا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس ہم نے اسے بھی پکڑ لیا اور اس کے لشکروں کو بھی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو سمندر میں یا ایک بڑے دریا میں اٹھا پھینکا، دے پھینکا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھ ظالموں کا کیسا انجام ہوا کرتا ہے۔ سمندر میں دے پھینکا یا پھینک دیا، جس طرح بھی آپ چاہیں ترجمہ کر لیں۔ نبذناہم فی الیم میں ٹاسنگ کا مفہوم آتا ہے، اسے اٹھا کے دے مارا یا اٹھا کے پھینک دیا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو آگ کی طرف بلانے والے تھے، ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ جعلناہم ائمۃ، یاد رکھنا چاہیے کہ امام نیکی کے بھی ہوتے ہیں، بدی کے بھی ہوتے ہیں۔ بس قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر ائمۃ یہدون بامرنا میں نیکی کے اماموں کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے وہ خیر کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہاں شیطانوں کے بھی امام ہیں، اور ہم نے ان کو امام بنایا یدعون الی النار، جو آگ کی طرف بلانے والے تھے۔ جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی کوئی مدد کرتا ہے تو امام بنتے ہیں۔ امامت کا تصور بغیر مدد کے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو امام بناتا ہے وہاں اپنے ساتھ ان کی مدد کو جوڑتا ہے، عامت الناس کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ چنانچہ قرآن کریم نے جہاں ائمہ کا ذکر کیا، ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور جو ہم چاہتے تھے وہ کرتے تھے، اس لیے ان کا انجام کار کامیاب ہونا الہی مدد سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ مدد انسانی دلوں کو مائل کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے، لیکن مدد اوپر سے آتی ہے، یہ قطعی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی الہام ہوا کہ ہم لوگوں پر وحی کریں گے، وہ تجھ پر تیری مدد کریں گے۔ کیا ہے وہ الفاظ؟ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن پر ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ تو اس لیے ان دو باتوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوگ تو مدد کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے بھی کہا من انصاری الی اللہ، یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ خدا کے قائم کردہ ائمہ کی مدد آسمان سے آتی ہے؟ اسی الہام کے حوالے سے اور قرآن کریم کے دوسری آیات کے حوالے سے قطعی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے کہ خدا کی طرف سے جب نصرت اترتی ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مضمون کو کھولا ہے کہ جس سے خدا پیار کرتا ہے، پھر ملأ اعلیٰ پر فرشتے بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، یا انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی کرو، اور پھر رفتہ رفتہ زمینی طاقتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی تقدیر پوری کی پوری خدا کے پیارے بندوں کی مددگار ہو جاتی ہے۔ یہاں جو ہے جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، یہ بھی امام نصرت سے بنتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بنا کرتے۔
ان دنیا کے لوگوں کو اگر قوموں اور دنیاوی مختلف گروہوں پر یقین نہ ہو کہ ہماری مدد میں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ نار کی طرف بلانے والے امام بھی نہیں بنا کرتے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر پر فرمایا وہ یوم القیامت لا ینصرون، قیامت کے دن مدد نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ جن کی خدا نے دنیا میں مدد کی تھی ان کی قیامت کے دن مدد فرمائے گا۔ ان کی دنیا میں لوگوں نے مدد کی تھی تو ائمہ بنے تھے، وہ اب خود پکڑے گئے ہیں، تو ایسے ائمہ ہیں جو دنیا میں تو ائمہ ہیں، قیامت کے دن بغیر امامت کے رہ گئے، خالی اکیلے چھوڑ دیے گئے۔ لیکن اللہ کے قائم کردہ ائمہ قیامت کے دن خالی نہیں چھوڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت وہاں بھی ان کی تائید فرمائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس دنیا میں بھی لعنت ان کا پیچھا کرے گی، یعنی قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یہ تو ایک وعید ہے، ایک ڈراوا ہے، اس کا ثبوت دنیا میں کچھ ظاہر ہونا چاہیے، اور دنیا میں ثبوت یہ ظاہر ہوتا ہے وقت کے ساتھ۔ آئندہ آنے والی نسلیں دیکھتی ہیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جن پر اسی دنیا میں لعنت ڈالی گئی ہے، تو قیامت کی خبر جو وہ دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا کی پوری ہوتی ہوئی خبر کے ذریعے سے جان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں مذاہب کے دشمن جن کے پیچھے دنیا کی لعنتیں چلتی ہیں۔ اس دفعہ امریکہ اور کینیڈا کے سفر کے دوران بعض لوگوں نے جو یہ سوال اٹھائے تھے اس سے ملتے جلتے، ان کو میں نے یہی بتایا تھا قرآن کوئی بھی بے دلیل بات نہیں کرتا۔ دیکھ لو کتنے تم میں سے ہیں جو فرعون کی طرف منسوب ہونا فخر سمجھ رہے ہیں، کتنے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کی طرف منسوب ہونا فخر سمجھیں گے۔ اب تو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، کہتے ہیں ہماری توبہ، ہم نے تو مخالفت نہیں کی تھی، کی تھی تو حضرت عیسیٰ کی صلیب پر لٹکائے جانے والے معاملہ سے ہمارا تعلق نہیں، وہ بے تعلق ہو رہے ہیں۔ تو دنیا بھی کلیتاً ان سے الگ ہو جاتی ہے، ان سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اور بھاری تعداد ایسی ہے جو ان پر لعنت بھی ڈالتی ہے۔ اور اس وقت کے متعلق سوچیں تو ان کی عظمتیں دیکھو کس طرح وہ تکبر سے دیکھ رہے ہیں ان بندوں کو۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ لیونگ ہسٹری ہے، یہ وہ تاریخ ہے جو زندہ ہے۔ ایک تاریخ ہے جو تم کتابوں میں لکھتے ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کسی نے غلط سنا، کسی نے صحیح سنا، لیکن یہ جو تاریخ ہے جو انسانی نسلیں لکھ رہی ہیں اپنی تبدیلیوں کے ذریعے اور اپنی سوچوں کے ذریعے اور اپنے رجحانات کے ذریعے، یہ کھلی تاریخ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کو غلبہ نصیب ہوا تھا، کسی تاریخی حوالے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم بطور انسان جانتے ہیں کہ فرعون لازماً مٹایا گیا ہے، اس کی یادوں کے نقش بھی مٹا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے جس کی طرف قرآن کریم توجہ دلا رہا ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، قیامت کے جو عذاب ہیں میں ان پر نظر نہ رکھو، ان کی اس دنیا میں بھی شامت آنے والی ہے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کی پیروی کرتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ صرف ملعون کے طور پر رہ جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن تو بدحالوں میں سے ہوں گے۔ مقبوح کہتے ہیں بہت برے حال میں کوئی شخص چھوڑ دیا گیا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی بعد اس کے کہ اس سے پہلے بہت سی پرانی بستیوں کو، القرون الاولیٰ، بہت سی پہلی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بصائر للناس، وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئیں، بہدم و رحمتاً، اور ہدایت اور رحمت کا نشان بنی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں۔ یہاں آتینا موسیٰ الکتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ،
بصائر للناس سے، یہ بصائر جو ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو ان کو بدوں کے بد انجام سے کی طرف متوجہ کرتی ہیں. دوسری بصائر ہیں ہدم و رحمتاً، وہ آئندہ صرف ان لوگوں کو برا بھلا کہنے کی خاطر کی واسطے نہیں، بلکہ اس لیے ان مثالوں کو زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ آنے والے ہو سکتا ہے اس سے ہدایت پائیں اور رحمت کے وارث بنیں. جی کتاب کا کتابوں کے کہاں ہے وہ؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے. وسائر للناس سے واہدن، یہاں واو کا ذکر چھوڑ گیا. کتاب کا ذکر کتاب میں بظاہر ہے، کتاب جو ہے وہ ایک منٹ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ. موسیٰ کو ہم نے کتاب دی ہے اس وقت جب اس سے پہلے یہ سب کچھ گزر چکا تھا. یہ اس لیے ضروری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایک لعنت کا ذکر ہے جو ان لوگوں پر پڑی جس کو آج ہم نے دیکھا ہے. ان لوگوں نے بھی اس سے پہلے پڑی ہوئی لعنتوں کو دیکھا تھا جو اس غرض سے تھی کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ خود لعنت کا نشانہ بن گئے. تو پڑھنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور یہ نصیحت ہے کہ یہ ایک بیکار مشغلہ نہیں ہے کہ پرانے لوگوں کی برائیوں کا ذکر چل رہا ہے اور لعنت اپنی ذات میں وہیں کھڑی ہو گئی، بلکہ لعنت کے نتیجے ہیں کچھ. وہ یہ نتیجہ خدا چاہتا تھا لعنت کے ذریعے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں اور ان کی آنکھیں کھلیں. لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ موسیٰ کے وقت پہلوں کی حالت ان کے لیے عبرت کا نشان نہ بنی. پہلوں کا حال یہ لوگ دیکھ چکے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود وہی کرتوتیں کی جو پہلے بزرگوں نیکوں کے مخالفوں کی کرتوتیں ہوا کرتی تھیں. بس ان پر لعنت ڈالنے کا جواز اس امکان میں ہے کہ شاید اس سے کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں. اگرچہ یہ تنبیہ ہے کہ تم ان کی طرح ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں نہ کھلیں. یہ مضمون ہے جو اس سے کھل رہا ہے. آپ جو توجہ دلا رہے ہیں وہ کسی اور مضمون کی طرف ہے. ہیں؟ کھل گئی ہے، ٹھیک ہے. لعلہم یتذکرون، یہ ہے ساری بات کہ فرعون کی مثال تمہارے لیے اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. فرعون کے لیے پہلی مثالیں تھیں تاکہ وہ نصیحت پکڑتا، لیکن اس نے نہیں پکڑی. اب وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین. اب یہ بہت ہی لطیف مضمون ہے جو اس کے مان بات شروع ہو رہا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے وہ مثالیں رکھی ہیں جو اپنے وقت کے لحاظ سے کوئی ہمارے لیے گواہی نہیں رکھتی. ہم اس بات کے گواہ نہیں ہیں کہ فرعون واقعتاً ذلیل ہو گیا تھا. ہم اس بات کے گواہ نہیں ہیں کہ اس کی قوم کی صف لپیٹی گئی کیونکہ انہوں نے تکبر سے کام لیا. ہم اس کے تکبر کے بھی گواہ نہیں ہیں، مگر اس بات کے گواہ ہیں آج کہ جو خدا نے فرمایا کہ ان پر لعنت پڑنی تھی وہ پڑ گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لحاظ سے شاہد اور غائب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو آج گواہ ہے ان باتوں پر جن کو تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ پر شریعت اتاری گئی یا اس کو مامور کیا گیا تو اس وقت وہاں حاضر نہیں تھا. مگر جو بعد میں آنے والے واقعات ہیں ان کی نظر سے، ان کے لحاظ سے تو ان باتوں کو اسی طرح دیکھ رہے جیسے گویا تیری آنکھوں کے سامنے ہوں. کہ تیری شہادت ہے جو لوگ آگے قبول کریں گے. اور باوجود اس یہ مضمون کھولنے کے ساتھ یہ ظاہر کے طور پر فرمایا جا رہا ہے وما کنت من الشاہدین، تو دیکھنے والا نہیں تھا. اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کے ساتھ
میں یوں ملا کے آپ کو دکھا رہا ہوں. کہیں آپ شاہد ہیں پہلوں کے لیے بھی، بعضوں کے لیے بھی، نبیوں کے لیے، غیر نبیوں کے لیے. کہیں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ تو شاہد نہیں تھا. وہاں شاہد کے معنی اور ہیں. وہاں مطلب ہے موقع کا گواہ. اس لیے عام لفظ شاہد کو یہاں اطلاق نہیں کرنا چاہیے. تو موقع کا گواہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود تو اس طرح ان باتوں کو جانتا ہے جیسے کوئی موقع کا گواہ دیکھ رہا ہو، اور اس کی فلسفیاتی دلیل پہلے دی جا چکی ہے. فرعون سے جو سلوک ہوا بعد میں آنے والوں نے اس سے کیا. فرعون نے اپنے پہلوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا دیکھا. یہ دونوں گواہیاں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی، کیونکہ کتابوں کے حوالے سے نہیں ہیں، قوموں کے حوالے سے. جتنے بھی پہلے گزرے ہیں فرعون سے، ان میں ایک بھی ایسی قوم نہیں ہے جو ان کی تائید میں ہو جنہوں نے نبی کی مخالفت کی تھی. کہیں آپ کو کوئی نمرودی نظر نہیں آئے گا. نمرودی مزاج لوگ آئیں گے، دکھائی دیں گے، مگر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ماشاءاللہ ہم نمرود کی اولاد میں سے ہیں. یہ آزر کے بچے ہیں. اور بالکل برعکس ابراہیم کا نام چلتا ہے. تو یہ وہ دلائل ہیں جن میں انسان حاضر نہ بھی ہو تو قوم کی آج کی تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ ساری باتیں سچے تھیں. اور اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو غائب ہونے کے باوجود، یہ کہنے کے باوجود کہ تو شاہد نہیں تھا، بطور ایک شاہد کے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے کلام نے ان باتوں کو کھولا ہے، یعنی وہ کلام جو آپ پر نازل ہوا. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ. ہم نے کئی قوموں کو عروج بخشا، لیکن ہم نے کئی قوموں کو عروج بخشا. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان پر ان کی عمر کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی. مطلب ہے کہ وہ لوگ جو عروج میں کچھ دیر رہا کرتے ہیں، لمبی دیر ٹھہر جاتے ہیں، بالآخر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خود حقدار تھے، اور اللہ تعالیٰ جو عروج بخشا کرتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اور تو اہل مدین پر بھی گواہ نہیں تھا، وہاں موجود نہیں تھا کہ تو ان پر ہماری آیات پڑھتا. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ہم ہی ہیں جو بھیجنے والے ہیں. اس سے بعض لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، ان کا جواب بھی آ گیا ہے. فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا کسی نبی کا خواہ کتنے بڑے مقام کا ہو اس کا محتاج ہی نہیں ہے. ہر زمانے میں فرمایا تو نہیں تھا، ہم نے پھر بھی رسل بھیجے تھے. ہمارے بھیجے ہوئے نے اس وقت کے پیغام دیے ہیں. اس لیے اب اگر تجھے سب کا نگران یا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک احسان کا سلوک ہے جو تجھے تیری خاص کیا کہنا چاہیے قوا اور ان کے صحیح استعمال کے نتیجے میں عطا ہوا ہے وہ مقام. مگر خدا تیرا محتاج نہیں تھا کہ تو اہل مدین میں جا کے وہ کرتا. بس موسیٰ اس وقت کے لیے چنا گیا تھا، اور اس کا چننا اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کے براہ راست زیر احسان تھا. یہ ہے جو اس آیت کا بنیادی پیغام ہے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، بلکہ ہم نے بہت سی بستیوں اور اہل بستیوں کو بلند مراتب عطا کیے تھے، ان کو اونچے درجے بخشے تھے. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ان کی عمر لمبی ہو گئی، یعنی ان کے دن پورے ہو گئے اور اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. اور تو ساوین، تو اہل مدین میں موجود نہیں تھا. ساوین سے مراد ہے تو نے بسر اوقات وہاں نہیں کی تھی، تو ان میں نہیں رہا. تتلو علیہم آیاتنا، کس حالت میں نہیں رہا کہ تو ان پر نشان پڑھ رہا تھا، ہماری آیات پر تھا. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم تھے جو رسول بھیجنے والے تھے.
वमा कुंता बिजानिब तूर इज़ नादैना, और तो उस वक्त भी नहीं देख रहा था जब तूर पर हमने आवाज़ दी। इसलिए वो जो लोग हैं ना मुश्रिकाना ख्याल रखने वाले मुसलमानों में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और पहलों को भी देख रहे थे क्या गुजर रहा था अव्वल से आखिर तक, उनका भी तोड़ है इन आयात में। वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका लितुनज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून। हम तूर पर भी मा कुंता तूर पर भी मौजूद नहीं था जब हमने आवाज़ दी। वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका, लेकिन ये रहमत थी तेरे रब की तरफ से। वलितुनज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिन, ताकि तू डराए एक कौम को जिसको इससे पहले डराने वाले जिस तक नहीं आए, मिन क़ब्ल का तुझसे पहले, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग नसीहत पकड़ें। अब ये पॉइंट जो है इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदनी और वक्ती मौजूदगी की नफ़ी, हरगिज़ इस बात की नफ़ी नहीं है कि ये सारी बातें तेरी जानिब हरकत कर रही थी। इसलिए इन दोनों चीज़ों में यहाँ तफरीक कर दी गई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनी तौर पर मौजूद ना दिखाया जाना और उसके बावजूद खुदाई कारोबार का चलना, ये तो बतलाता है कि अल्लाह गनी है और कोई भी खुदा, किसी का भी खुदा मोहताज नहीं, हर बंदा खुदा का मोहताज है। इसलिए नफ़ी को बड़े ज़ोर से किया गया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से निकाल के उन हालात से बेताल्लुक़ कर दिया गया। लेकिन ये जो इर्तिक़ाई दौर है जिसने रसूलुल्लाह पर मुंतज होना था, इसकी नफ़ी नहीं फरमाई गई, बल्कि फरमाया कि ये तेरे रब की तरफ से हुआ था ताकि तुझ तक फिर ये नबूवत का सिलसिला पहुँचे और तो फिर सब दुनिया को डराने वाला बने। सुनाचे फरमाया वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका, यहाँ रब्बिका के लफ्ज़ ने रहमत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास कर दिया है। इसकी रहमत को आज़ से मुतल्लक़ कर दिया कि ये सब कुछ तेरे रब की रहमत थी। वह इस तरह तू भी शामिल है इन मानों में। जो कुछ फैज़ पहलों को पहुँचा है, चूँकि तेरे रब ने तुझे बनाना था, इसलिए उसकी तैयारी में ये सब कुछ ज़रूरी था, बावजूद इसके कि तू मौजूद नहीं था। तो तेरी अदम मौजूदगी तेरे मकसद में दाखिल होने से माने नहीं है। तू मकसद कायनात में दाखिल है, अगरचे जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं था। लितुनज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिक, ताकि तू एक ऐसी कौम को डराए जिन तक इससे पहले कोई नज़ीर नहीं आया। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें। यहाँ कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिन के दो मानी हैं। एक तो अरबों के ताल्लुक़ में है, इसका मतलब ये है कि लंबे अरसे तक नहीं आया। और जो कुरान करीम की दूसरी आयत इस मज़मून को खोल रही है, उसमें वाज़ेह तौर पर इसका ज़िक्र है कि अरबों में एक लंबे अरसे तक कोई और रसूल नहीं आया था, क्योंकि हज़रत इस्माईल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तक ये इनक़िता हुआ है। और जो भी पैदा हुए हैं वो बनी इसराइली रसूल थे, जिनको अरब कौम का रसूल नहीं करार दिया जा सकता। ना अरब कौम ने बहैसियत कौम उनको कबूल किया। चुनांचे इनफरादी तौर पर कुछ लोग हमेशा खुदा की तरफ से नेक फितरत वाले हदायत पाए लिया करते हैं, ख़्वाह बरह रास्त उनको एड्रेस करने वाला हो या ना हो। तो इनफरादी तौर पर हमें अरबों में ऐसे मवाहिद भी मिलते हैं जो अरबों में से यहूदी हुए, जो अरबों में से नसरानी हुए, लेकिन बहैसियत कौम अरबों ने इनको कबूल नहीं किया और उनमें से नहीं था जिसके वो पीछे लगे हैं। वजह यह है कि ये इस्माइली थे और जिन नबियों को इन्होंने कबूल किया वो इनमें से नहीं थे, वो इसराइली नबी थे। इसलिए कुरान करीम ने यहाँ तफरीक फरमा दी है कि
ایک لمبے عرصے تک جن قوموں میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، جس قوم میں، اس میں تو ان لوگوں میں سے آیا، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عالمی نبی کی حیثیت سے، للناس بشیرا و نذیرا ہونے کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی طرف بھیجے گئے، اور یہ اعلیٰ مقصد تھا جو طور کی تجلی سے حاصل کرنا مقصود تھا۔ اب پہلی جو تجلیاں ہیں یا جو بھی واقعات گزرے ہیں جن سے نفی فرمائی گئی ہے، تو موجود نہیں تھا، تو موجود نہیں تھا، ان باتوں کا طور سے ایک فرق ہے۔ طور پر وہ تجلی نازل ہوئی ہے جس پہ جو دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متقاضی تھی، اور موسیٰ یہ تجلی مانگ رہے تھے، جس کو خدا نے بتایا کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفعہ فرمایا کہ وہ جو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ آگے آیا اور اس نے اٹھا لیا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ طور کی تجلی کا ذکر یہاں اور تیرا نہ ہونا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی بعثت کی طرف اور تجلی کے انتہائی ارتقاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تجھ سے پہلے جو لوگ نہیں ڈرائے گئے ان کو بھی تو ڈرانے آیا ہے، اور مراد ہے دنیا بھر کی ساری قومیں، کیونکہ طور کی تجلی سے بالا تجلی ساری دنیا کے لیے ہونی تھی، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس جہاں بھی افریقہ کے لوگ ہوں یا ریڈ انڈینز ہوں، جس قوم سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ان میں اگر آپ کوئی نظیر نہ بھی ڈھونڈ سکیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن، دنیا کے آخری دن سے پہلے ان سب کے لیے نذیر بنا دیے گئے ہیں۔ اور نذیر کیسے بنتا ہے؟ ڈرا کر اور خطرات سے آگاہ کر کے۔ 1400 سال ہو گئے ان قوموں کی صف نہیں لپیٹی گئی، نہ انہوں نے مجموعی طور پر اسلام کو قبول کیا، تو اس کا انتظار اس بات کا ہے وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے تو ایک بنیادی طور پر اسلام کی مین باڈی بنا دی ہے، وہ بنیادی مرکزی تنہ بنا دیا۔ لیکن یہ جو موجودہ دور ہے، اس میں یہ سب لوگ ڈرائے جائیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذیر ہونا اب بہت حد تک خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اسی کی توفیق کے ساتھ جماعت احمدیہ کی عالمی تبلیغی مہمات سے ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ساری قوموں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذیر ہونا ساری قوموں کو دکھا دیں اور پہنچا دیں۔ لیکن اس میں بظاہر اس خوشخبری میں ایک فکر کی بات بھی چھپی ہوئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بشیر آئے بن کے تو آئے، حالانکہ رسول اللہ کی اور ہر نبی کی اول حیثیت بشیر کی ہوا کرتی ہے، بشیر و نذیرہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ان قوموں کو عملاً ڈرانے کا وقت آئے گا، جیسا کہ آ رہا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، تو بہت سے ایسے ہیں جو انکار کر دیں گے۔ اس لیے انذار ان پر پورا ہو کر رہے گا، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم اس لیے ان کو پیغام نہیں پہنچائیں گے کہ وہ انذار ان پر پورا اترے، اس لیے کہ کچھ ان میں سے یا ایک تہائی بھی ہوں پیغام کو قبول کر لیں تو کم سے کم وہ خطرات سے بچ جائیں گے۔ مقصد یہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے جب طور پر یہ واقعہ گزرا تو نہیں تھا، مگر یہ واقعہ تیرے رب کی طرف سے ہوا تھا، رحمت کے طور پر تھا۔ لیکن رحمت تنزیرہ سے تعلق رکھنے والی رحمت ہے، اور رحمت یہ ہے کہ تو ڈرائے، یعنی خطرات سے آگاہی بھی تو ایک رحمت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ رحمت کا انذار سے ایک تعلق ایسا ہے جس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ رحمت کہتے ہی انذار فرما دیا۔ انذار ان معنوں میں کہ ساری دنیا کی قوموں کو متنبع کر دے گا تو کہ آگے خطرات ہیں، اگر وہ نہیں بڑھیں گے ان طرفوں میں تو رحمت پالیں گے،
اگر پھر بھی بڑھیں گے تو یہ ان کا قصور ہوگا، مگر خطرات سے آگاہی رحمت ہوا کرتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں سڑکوں کے سائن بورڈز ہیں ان کو آپ اتار دیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی، یہ رحمت نہیں ہے، حالانکہ ان کا مضمون انذار کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آگے کھڈ آ رہی ہے، آگے یہ ہو رہا ہے، آگے گڑھے ہیں، آگے 1-2 میل تک زگ زیگ ہوں گے، یہ سارے انذار ہیں، لیکن اس انذار سے آگاہی بخشنا رحمت ہے۔ بس یہ معنی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کا جس کا انذار سے تعلق ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اب دیکھ لیں ان کو جو برائی پہنچے گی اس انذار کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے سے پہنچے گی جس کے وہ ذمہ دار ہوں گے، یعنی منذر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ منذرین ذمہ دار ہیں۔ جو ڈرانے والا ہے اس نے تو رحمت کی، جو نہیں ڈرے یہ ان کا قصور ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ہلاک کیے گئے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو مصیبت ان کو پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے نتیجے میں، بما میں نے وہ اعمال جو کچھ بھی انہوں نے کیا، قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اس وقت وہ کہتے ہیں اے خدا تو نے ہم پر ہمارے لیے پہلے کیوں نہ کوئی رسول بھیج دیا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور مومن ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ بنا ولولا سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ بات انذار والی نہ ہوتی تو لوگوں نے یہ کہنا تھا۔ لولا میں یہ مفہوم ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ طریق نہ ہوتا کہ ہر ایسی قوم کو جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی گئی ہو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کو مرنے سے پہلے ڈرایا ضرور جائے، تباہی سے پہلے بتا ضرور دیا جائے۔ اگر خدا نے یہ نہ کیا ہوتا تو پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی کہتے او ہو اے خدا تو ہماری طرف رسول تو بھیج دیتا، پھر ہم ضرور اس مصیبت سے بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی بھیجتا ہے پھر بھی نہیں بچتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کا تو یہ مطالبہ ہوتا کہ بھیج دیتا، اور جب بھیج دیتا ہے تو یہ مصیبت پڑ جاتی ہے بھیجا کیوں؟ اس لیے کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ بھیجو تو انکار، نہ بھیجو تو شکوہ، بھیجا کیوں نہیں؟ اصل میں جھوٹے ہیں، جو جھوٹے ہوں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کرو تب بھی شکوہ، وہ کرو تب بھی شکوہ۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، اب دیکھیں آگے بہانے سن لیں ان کے کیا ہوتے ہیں۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب حق ان کے پاس ہماری طرف سے آ گیا، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بدبخت جھوٹے ہیں، جو بھی کیا جائے ان سے اس کا الٹ انہوں نے مانگنا ہے کہ وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اب جب حق ان کے پاس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، موسیٰ والا کیوں نہ ہوا ہم سے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا یہ پہلے اس کا انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ لے کر آیا تھا، جو موسیٰ کو دیا گیا تھا ان سے پہلے۔ تو اگرچہ قوم بات کی ہے مگر نفسیاتی لحاظ سے وہی ایک ہی چیز ہے۔ بعد کے منکرین ہوں یا پہلے منکرین ہوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں، ان کی نفسیاتی بیماری ایک ہوتی ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو ان سے کہہ دے، یعنی یہ تو نہیں کہا لیکن جواب خود دے رہا ہے خدا تعالیٰ، جب حق آیا تو وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو موسیٰ والا جو کچھ موسیٰ کو عطا کیا گیا اس کو کیوں نہ دیا گیا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا اس سے پہلے اس کا انکار کر دیا تھا، اب وہی مانگنے کا ان کو کیا حق ہے؟
جو موسیٰ کو دیا گیا، تاریخ گواہ ہے کہ اس کا یہ انکار کر بیٹھے تھے اور اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور جواب یہ دیا تھا کہ سحران تظاہرا، تو بہت بڑے جادوگر ہیں جنہوں نے غلبہ پا لیا ہے، جو اپنے جادو کے مضمون پر غالب آ گئے ہیں یا قوم پر غالب آ گئے ہیں۔ سحر جادو کو کہتے ہیں، لیکن سحران سے مراد بڑے جادوگر جو مجسم جادو ہوں۔ اسی لیے جو اردو کے افسانے ہیں جادو کے، اس میں جادو فلان لکھا ہوتا ہے، یعنی جادوگر ایک چھوٹا لفظ ہے، اگر اس کو جادو کہا جائے تو بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو سحر انہی معنوں میں عربی میں جادوگروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مجسم جادو بن چکے ہوں، اتنے بڑے جادوگر ہوں۔ تظاہرہ، وہ قوم پر بھی اپنے جادو کے ذریعے غالب آ گئے، ان کو اثر انداز کر دیا، ان پر اثر انداز ہو گئے، اور اپنے جادو پر بھی غالب آ گئے۔ یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا ہم تو سب کے سب ان باتوں کے منکر ہیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مانگ رہے ہیں کہ جو اس نے معجزے دیے تھے وہ دو۔ وہ معجزے جب موسیٰ کو دیے گئے تھے تو اس کا انکار کر دیا تھا قوم نے، اور جادوگر کہا تھا، تو فرمایا اب تم کیوں مانگ رہے ہو ان کو؟ اس لیے کہ پھر جادوگر کہہ کے انکار کر دو، تماشے بتاؤ لوگوں کو، یہ تماشے ہیں۔ تو حالانکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے ہیں جو مان بھی چکے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ فطرتاً تم جتنے مرضی چولے بدل لو، تم وہی بدبخت منکرین ہو کہ جب بھی خدا کا کوئی رسول آتا ہے تم پہلے کے نشان مانگتے ہو اور اس وقت اس کے مخالف ہو جاتے ہو، اور ہر نبی کے وقت یہی قصہ چلتا چلا جاتا ہے۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، بس تو ان سے کہہ دے کہ خدا کو کتاب لاؤ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ ان کنتم صادقین، میں اس کی بھی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ جو آیت ہے تھوڑا سا اس سے بعض لوگوں کے لیے اشکال پیدا ہونا طبی امر ہے۔ وہ اشکال ہے اہدی منہما، کن دو سے زیادہ ہدایت والی؟ اگر سحران تھا، دو آدمیوں کا ذکر مل رہا ہے، لیکن اس کی ضمیر اس طرف نہیں جا رہی کیونکہ ان دو کی کتاب ایک ہی تھی۔ یا اس طرح جا سکے گی کہ جو کتاب ان دونوں کو دی گئی تھی وہ اہدی منہما، مگر من کتاب سے کی طرف نہیں جاتی پھر بھی۔ میرے ذہن میں ہے کیا بات ہے، مگر ظاہری ترجمہ کر کے دیکھیں۔ قمر صاحب آپ کافی ماہر ہیں اس کے، منہما کی ضمیر کدھر پھیریں گے آپ؟ قریب میں مضبوط کرنی ہے کوئی، ہیں مضبوط کرنی ہے منہما میں انسان، دو انسان تو ہیں نا جن کا ذکر ہے، مگر کتابوں کا کوئی ذکر اس سے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، تو کتاب کا نبیوں سے موازنہ کیسے ہو گیا؟ نہیں نہ ہو سکتا، اس لیے یہ معنی بظاہر ٹھیک ہونے کے باوجود غلط ہے۔ اتبع ہو، کتاب کی طرف پھر ضمیر چلی گئی کہ میں اس کتاب کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین۔ تو اس سے مراد فلما جاءہم الحق من عندنا والی کتاب مراد ہے، یعنی قرآن کریم۔ پس جب ان پر من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، دو کتابیں ہو گئیں۔ جب ان پر حق آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے آئے، تو
تو انہوں نے کہا اس کو موسیٰ کی طرح کیوں کتاب نہیں دی گئی، اس کو مختلف کتاب دی گئی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ کوئی اور کتاب بھی لے آئیں وہ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ تو میں کتاب کی پیروی کرنے والا نہیں، میں اللہ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اگر خدا نے کوئی تیسری کتاب بھی بنائی ہوتی اس کو بھی میں نے آمنا و صدق نہیں کہنا تھا۔ یہی سچائی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اسی طرح کر کے دکھاؤ، یا کوئی تیسری کتاب لاؤ جو ان سے بہتر ہو، یا ان باتوں کو خدا کی ہدایت کے طور پر قبول کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر وہ تیری بات کا جواب نہ دے سکے، جیسا کہ نہیں دے سکیں گے، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو خوب جان لے کہ دراصل یہ وہی کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر خود اپنے ہی نفس کی اطاعت کرتا ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب نئی تلاوت یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ ہاں تبھی میں احیاتا پڑھنے لگا تو پھر وہ قُلْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رسولا يتلو علیہم آیاتنا وما كنا مہلک القرى الا واہلها ظالمون وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المنذرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول
ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك وما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدعاء أفلا تسمعون قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. کون سی آیت ہے؟ نمبر 52. یہ آگئی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ان تک بات خوب کھول کر پہنچا دی تھی. وصلنا القول سے مراد ہے کہ پیغام ان کو دے دیا، ان کے حوالے کر دیا، وہ ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے پکڑ لیا تاکہ وہ اچھی طرح نصیحت پکڑ سکیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا پہلی آیت میں جن کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے تھے. حالانکہ اس سے پہلے ذکر گزرا ہے ایمان نہ لانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا. موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تھی پھر بھی تم منکر ہو گئے. تو اب وہ لوگ ہیں جو کتاب کے مستحق تھے، جن کو جب ہم نے پکڑائی انہوں نے پکڑ لی، جب پہنچائی انہوں نے سمجھ لے لی اور غور کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، دراصل گویا انہی کے لیے کتاب تھی. ان کو جب ہم نے کتاب دی تو انہوں نے ان لوگوں سے پہلے انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اس پر وہ ایمان لاتے تھے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب یہ کتاب ان پر پڑھی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یقیناً ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے. اِن كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما برداروں میں سے تھے. کیوں جی؟ کون فرما بردار ہیں؟ یہ مطلب یہ ہے کہ
وہ لوگ جو فطرتاً اطاعت کا درجہ کا رجحان رکھتے ہیں، طبعاً سلیم الطبع جن کو لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ تو ہدایت کو اس طرح اپناتے ہیں گویا پہلے ہی سے انہی کی تھی، اور اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں ہم پہلے ہی مسلمان تھے، مراد یہ نہیں کہ ہم ان سب باتوں کو جانتے تھے، محض یہ مراد ہے کہ ان باتوں کو قبول کرنے کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا رجحان پہلے ہی مسلمانوں کی طرف تھا، یعنی ان باتوں کو قبول کرنے کی طرف تھا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر اختیار کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور اس لیے کہ وہ اچھی باتوں کے ذریعے برائیوں کو دور کرنے کا جہاد شروع کر بیٹھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم ان کو عطا کرتے ہیں اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مرتین کیوں فرمایا گیا جبکہ اگلی جو ان کی خوبیاں وہ 2 سے زائد یعنی 3 کم از کم ہیں؟ تو ان کو پھر جو کچھ انہوں نے کیا اگر اس کے نتیجے میں ان کو 2 دفعہ اجر دیا جائے گا تو باتیں تو زیادہ کی ہیں انہوں نے، صبروا یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، 3 خوبیاں بتائی ہیں نا ان کی، تو اجر دوہرا کیوں بتایا ہے؟ محمد علی تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں وہ تو ہے ہی، مگر باتیں خوبیاں زیادہ بتانی اور اجر دوہرا یہ کیوں؟ اصل میں ان کے اس اقرار سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے کہ ہم پہلے ہی مسلمان تھے، ان کو دوہرا اجر یہ کہ جو پہلے ہی فطرت نیک ہوں ان کو نیکی کی تعلیم مل جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں، ایمان اجر ہے، ان لوگوں کا ایمان لانا ہی اجر ہے، اور ایمان لانے کے نتیجے میں یہ سب چیزیں ملیں گی ان کو جو بعد میں بیان کی گئی ہیں۔ تو دوہرے اجر سے مراد یہ قطعی طور پر حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ جو نیکی کے پر ایمان لاتے خدا پر پہلے سے ایمان رکھتے ہیں ان کی نیکیوں کا اجر ہی اسلام ہوتا ہے، اور جب انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے تو جواب ہے تمہیں اجر بھی تو دوہرا دیا گیا، تمہارے پہلے مسلمان ہونے کے نتیجے میں تمہیں رسول پر ایمان لانے کی توفیق عطا ہوئی، ایمان لائے تو پھر اگلا اجر لامتناہی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے اعمال پہ رہنے دو، تمہیں جو اچھے لگتے ہیں کرتے جاؤ بشک، مطلب ہے کہ تمہیں ماننی تو ہے نہیں، مگر ہمارے اعمال کو فرسودہ خیال کر کے تم جو منہ موڑ رہے ہو تو ہم تمہارے اعمال سے منہ موڑ رہے ہیں، کیونکہ تمہارے اعمال ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ سلام علیکم، بس امن میں رہو، لا نبتغی الجاہلین، ہمیں جاہلوں کی طرف ذرا بھی رغبت نہیں ہے۔ اب سلام علیکم کو جاہلوں کی طرف منسوب فرمایا گیا ہے، جبکہ بہت سے علماء سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو سلام کہنا گناہ ہے، نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں بلکہ ان کے جاہلین کو بھی سلام کہنا جائز ہے، اگرچہ محاورہ بن گیا ہے اہل علم میں سلام علی من اتبع الہدی، اور اس کی پیروی میں اپنی ذات میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت پائے اس کو بہت سلام پہنچے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، بے شک دعائیں دیں، لیکن غیر کو سلام کہنا جائز ہے، ناجائز نہیں۔ سلام علیکم غیروں میں سے نہایت ہی اول درجے کے جاہلوں کو بھی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ خدا کے نیک بندے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ہماری دعا ہے کہ تمہیں سلامتی پہنچے، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا دعا یہ ہے
نہیں، پیغام ان کو یہ ہے کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو لو فار آل کا مضمون ہے وہ دراصل یہ معنی ہیں اس کے کہ جہاں تک ہماری نیتوں کا تعلق ہے، ہمارے قلبی رجحانات کا تعلق ہے، ہم تمہارا برا نہیں دیکھنا چاہتے اور ہماری طرف سے تمہیں کبھی شر نہیں پہنچے گا. لیکن سلام کہنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ تمہیں درست سمجھ رہے ہیں. ساتھ ہی فرمایا لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں سے ہمارا سروکار کوئی نہیں ہے، ہم جاہلوں کی طرف کوئی رجحان نہیں رکھتے. انک لا تہدی من احببت، تو جس کو چاہے دل سے چاہے لازم نہیں کہ تجھ اسے ہدایت پہنچا سکے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے اسے ہدایت بخشتا ہے. وہو عالم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. یہاں بالمہتدین میں وہ جو پوٹینشیل ہدایت والے ہیں وہ مراد بھی ہو سکتے ہیں. ان کو جانتا ہے جو مہتدین کے زمرے میں شامل ہیں پہلے سے، کیونکہ جب بھی ان کو ہدایت پہنچے گی وہ ضرور قبول کریں گے. وہ فطرتاً نیک لوگ ہیں، اس لیے اللہ کی ان پر نظر ہے. وہو عالم بالمہتدین، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پا گئے، کہ جو ظاہراً قبول کر لیتے ہیں، ان کے ہدایت پر قائم رہنے کو اور ہدایت پر عمل کرنے کو بھی خدا ہی بہتر جانتا ہے. بس یہ دونوں معنی یہاں اطلاق پاتے ہیں. وقالوا ان نتبع الہدی، وقت آپ نے دیکھا ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا، یہ پھر بعد میں اس آیت کو بعد میں لیں گے. 57 آیت ہو رہی تھی نا. چلیں.